آرمی چیف کو جو ان کی مدت ملازمت اب 5 سال کی ہو گئی ہے. اب 5 سال کا مطلب ہے کہ انہوں نے بیسکلی اگلے سال ریٹائر ہونا تھا 2025 میں, تو اب یہ 2027 تک چلے گا. انہیں 5 سال کی مزید توسیع بھی مل سکے گی, اور اب یہ ہوگا کہ آرمی چیف پر جو 64 سال کی ریٹائرمنٹ کی عمر کی جو قدغن تھی اس کا اطلاق نہیں ہوگا. وہ بے شک 69 سال کا ہو جائے, 70 سال کا ہو جائے, جتنا مرضی ہے بوڑھا ہو جائے, وہ اپنے 5 سال پورے کر کے ہی جائے گا. ایک دفعہ مسلط ہو گیا, اسے کوئی حکومت ہٹا بھی نہیں سکے گی. صرف اتنا ہی انہوں نے نہیں کیا, بلکہ انہوں نے کہا کہ جب ان کو ایکسٹینشن بھی ملے گی آرمی چیف کے حوالے تک, تو وہ بھی کم از کم جو ہے وہ 5 سال کی ان کو ایکسٹینشن ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ ان کو ایک بادشاہ کے اندر جو ہے وہ کنورٹ کر دیا گیا. یہ اس حد تک خطرناک آئینی ترامیم پاس کر رہے ہیں, اور سب قومی اسمبلی کے ممبران, چاہے وہ مسلم لیگ نون کے ہیں چاہے پیپلز پارٹی کے ہیں, انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. اس وقت پاکستان میں سارے معاملات پنڈی سے کنٹرول ہو رہے ہیں. وہاں آپ سلوٹ ماریں, آپ کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے. باحثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے. ایون دو خواجہ آصف صاحب نے اسے کل ایک پروگرام میں وہ موجود تھے, تو انہوں نے کہا کہ ایکچولی آرمی چیف کی مدت ملازمت جو ہے 2028 تک چلی گئی. آئی تھنک دیر مسٹ بی کیلکولیشن کی پرابلم ہوگی, کیونکہ یہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ 2 سال ان کے آلریڈی ہو جائیں گے اس مہینے, اور 1 سال پہلے باقی تھا, اور ان کا تو اب یہ 2 سال مزید ان کے ایکسٹینڈ ہو گئے, تو 2027 بنتا ہے اس کے مطابق. سو لیٹس سی واٹ ہیپنس. اچھا, ایک تو ڈیولپمنٹ یہ ہوئی, بلکہ اس پہ بڑا ایک انٹرسٹنگ کامنٹ جو ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب کی جانب سے آیا. انہوں نے کہا کہ ہم نے تو ایکچولی مدت ملازمت کم کر دی ہے. تو بڑے حیرانگی ہوئی کہ یہ رانا صاحب یہ کیا بات کہہ رہے ہیں, مدت ملازمت کم کر دی ہے, تو یہ تو بڑھا دی گئی ہے. انہیں کہا نہیں, آپ اٹھا کے دیکھیں نا کہ پہلے بھی جو ہے جس طرح جنرل باجوہ صاحب تھے وہ تو 6 سال کے بعد گئے, تو ہم نے تو 5 سال کر دی ہے. تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ تو کوئی نہیں, ہم نے تو 1 سال ایکچولی کم کر دیا ہے. اب ٹیکنیکلی اسپیکنگ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو بات تو ٹھیک ہے, ایکسٹینشن دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑی, قانون کے اندر ہی تبدیلی کر دی گئی. اور میاں صاحب, اچھا نواز شریف صاحب نے ووٹ نہیں دیا. نواز شریف صاحب واز ناٹ پریزنٹ ان دا ہاؤس, وہ تو آپ جانتے ہیں کہ لنڈن گئے ہوئے. تو لاسٹ ٹائم بھی بائی دا وے ویسے جنرل باجوہ کو جب ایکسٹینشن دی گئی تھی نا, تو نون لیگ نے اس وقت بھی ووٹ دیا تھا, اس سارے پروسیس میں ووٹ دیا تھا, اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد ان کو بہت سی جو ہے وہ چھوٹ مل گئی تھی, ریلیکسیشن مل گئی تھی. تو یہ اس مرتبہ یہ چیز بھی جو ہے وہ اس مرتبہ تو اس کی مطلب موور ہی نون لیگ تھی. پہلے تو سپورٹر نون لیگ تھی نا لاسٹ ٹائم جو باجوہ صاحب کے لیے ہوا تھا, اس مرتبہ تو موور ہی نون لیگ تھی. ایک چیز بنیادی طور پہ آپ کو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں پاکستان کے عوام اور پاکستان کی سیاسی جماعتیں اور جمہور جو ہیں, یا پاکستان کے جو سویلین ادارے ہیں, ان کا کوئی اس بیلنس آف پاور میں جو پاکستان کا چیکر بورڈ ہے اس میں کوئی رول نہیں ہے. وہاں آرم فورسز آف پاکستان کے اندر ان کو آرمی جو ہے, جو بیسکلی پرنسپل آرگن ہے, جو مین پولیٹیکل آرگن ہے, اس سے اپنے اندر تھوڑا سا بیلنس رکھنا پڑ رہا ہے ایئر فورس کے ساتھ اور نیوی کے ساتھ, کہ وہیں نہ کوئی بابت ہو جائے, وہیں نہ کوئی ہمارے خلاف ہو جائیں. کل کو کوئی زیادہ مسئلہ پڑ گیا تو ایئر فورس والے نہ کہیں کہ ہم تو نہیں آئیں گے مدد کرنے کے لیے آپ کے. تو ان کو بھی اسی حوالے سے عزت دینے کے لیے 5 برس ان کے کر دیے گئے ہیں, کیونکہ ان کا پولیٹیکل رول جو ہے پاکستان کے پولیٹیکل چیکر بورڈ میں وہ کبھی بھی کوئی بہت زیادہ نمایاں جو ہے وہ نہیں رہا ہے. اس سے پہلے کہ میں مزید تفصیلات آپ کو دوں کہ آرمی ایکٹ کے اندر جو ترمیم کی گئی ہے 8A کی, 8B کی, 8C کی, وہ کیا ہے, وہ مزید میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. اس سے پہلے میں ذرا آ جاؤں کہ سپریم کورٹ کے اوپر یہ آئینی ترمیم جو ابھی انہوں نے اپروو کی ہے, یہ بہت جلد اس آئینی ترمیم کو اپروو کرنے پہ یہ سارے روئیں گے, لیکن اس وقت تک شاید وقت ان کے ہاتھ سے گزر چکا ہوگا. دوسری انہوں نے ترمیم کیا کی, لوگ سوچ رہے تھے کہ شاید یہ ججز کی تعداد 17 سے بڑھا کر 25 کرنا چاہتے ہیں, کہ یہ موجودہ 16 قاضی فائز عیسیٰ کے جانے کے بعد اب 16 رہ گئے ہیں, ایک سیٹ خالی ہے. 16 میں سے سارے جسٹس امین الدین, جسٹس مندوخیل, مسرت حلالی اور جسٹس نعیم اختر افغان سمیت سارے جا بیٹھے ہیں یحییٰ آفریدی کے پاس. اور یحییٰ آفریدی نے تمام ججز کو اس بات پر قائل کر لیا ہے کہ ہم نے مل کر چلنا ہے عدلیہ کی بحالی کے لیے, عدلیہ کے وقار کے لیے, کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان نے اعتماد میں لے لیا تھا اور لوگوں کو یقین ہو گیا تھا کہ سپریم کورٹ کے تمام ججز اس وقت عدلیہ کے وقار کی بحالی کے لیے جسٹس یحییٰ آفریدی کے ساتھ جا کر مل بیٹھے ہیں. یہ خدشہ, یہ اطلاعات حکومت پاکستان تک پہنچی, تو حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ججز کی تعداد بڑھا لی جائے اور 8 یا 9 ججز اپنے اوپر سے پیراشوٹ کے ذریعے لانچ کر دیے جائیں. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے لاسٹ ٹائم جب جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن ملی تھی نا, تو انہوں نے اس وقت ایک کامنٹ دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اس گناہ میں شریک نہیں ہوں. تو لوگوں نے اس سے بھی کہا تھا کہ بھئی آپ کی پوری نون لیگ نے وہاں پہ ووٹ دیا, یہ کیا بات ہوئی کہ میں اس گناہ میں شریک نہیں ہوں, آپ اور آپ کی پوری پارٹی اس میں پوری طرح شامل ہیں. تو اب تو
مطلب کہنے جوگی کوئی بات ہی نہیں رہی نا. اگر مریم نواز صاحب سے کوئی جا کے پوچھے کہ جناب اب یہ گناہ ہے یا نہیں ہے, تو وہ یہ کچھ بھی ہے, یہ بھلائی کا کام ہے, گناہ کا کام ہے. پوری پارٹی اس کے اندر ملوث ہے, پوری پارٹی اس میں شامل ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اب آپ حیران ہوں گے کہ یار پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل کیا ہے. اچھا وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پہلی بات تو جسے کہتے ہیں نا گونگلوں پہ سے مٹی جھاڑنے والا احتجاج, ٹھیک ہے, یہ کیا ہوا ہے, یہ ہمیں کوئی اچھا نہیں لگا, یہ مطلب بس یہ سب تک ہی ہے, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. مطلب وہ جسے ورنہ ویسے مثال کے طور پہ اگر فارم 47 اور آل دیٹ وہ جو کچھ بھی یہ کرتے ہیں حکومت کے خلاف, کوئی ایسا کوئی وڈا جا کوئی احتجاج نہیں تھا, بس ایویں تھوڑا سا بس یہ کیا کیا آپ لوگوں نے, مطلب بات ہی کر لیتے ہمارے ساتھ. یہ اس قسم کا جو ہے وہ انہوں نے رد عمل اس کے اوپر دیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کو بھی خریدا ہوا ہے, بار کونسل کو بھی خریدا ہوا ہے, حتیٰ کہ آپ کو یاد ہوگا ابھی جو حال ہی میں ان کے الیکشن ہوئے ہیں, الیکشن سے پہلے انہوں نے 2693 پلاٹ دیے تھے سپریم کورٹ کے سینئر ججز کو. اسی طرح لاہور میں جرنلسٹوں کو 3200 پلاٹوں کا بھی اعلان مریم نواز کر چکی ہیں. ان کے ہاتھ میں پلاٹ ہیں, ہر کسی کو بانٹے جا رہے ہیں, حتیٰ کہ پی آئی کی خریداری کے لیے ان کے اپنے علیم خان جو وزیر نجکاری ہیں ان کے مبینہ طور پر ذاتی دوست بلو ورلڈ ہاؤسنگ سوسائٹی والے پی آئی اے خریدنے گئے, تو وہاں بھی انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ 10 ارب کی ہم جو بولی لگا رہے ہیں اس کے عوض اگر آپ ہم سے پلاٹ لے لیں, ہمارا ایک پلاٹ 1 ارب کا ہے, 10 پلاٹ لیں اور پی آئی اے ہمیں دے دیں. یہ ہر جگہ خرید و فروخت کا بازار انہوں نے گرم کیا ہوا ہے. اگر یہ خرید و فروخت کا بازار اسی طرح گرم رہا اور دوسری طرف پاکستان کے لوگوں کا حال اور پاکستان کی بیسیکلی وہ نہیں انتظار حسین پنجوتا نہیں تھے جو آپ نے دیکھے 4 دن پہلے, وہ پاکستان تھا. پاکستان کی حالت انہوں نے وہ بنا دی ہے. اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح یہ کرتے جائیں تو آپ بھی خاموشی سے بیٹھے رہیں اور جج صاحبان بھی خاموشی سے بیٹھے رہیں. اچھا یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہنا کہ ایسا نہیں ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے تو شاکنگ ہے تو ایٹم بم ہے, لیکن ظاہر ہے کہ ہم کرٹسی مولانا فضل الرحمان ان کرٹسی بیرسٹر عقیل ملک جو ہیں جو کہ ایڈوائزر ہیں شہباز شریف صاحب کے, ہم یہ مسلسل کچھ دنوں سے سن رہے تھے اور میں نے اپنے ایک سے زیادہ ویلاگ میں اس کا تذکرہ بھی کیا تھا.